اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے کل کے درس میں ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننے کی وعید کے سلسلے میں حدیث کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور یہ حرمت دونوں کے لیے ہے، مرد کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی۔ عورتیں بھی اپنا کپڑا ٹخنے سے نیچے تو رکھیں گی، لیکن اس قدر لمبا نہیں رکھیں گی کہ زمین پہ گھسیٹتے ہوئے وہ چلیں، بلکہ ٹخنے سے ایک بالشت یا دو بالشت وہ نیچے رکھ سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے مرد کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی صورت پہ اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے نہیں رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے فضل سے یہ حدیث کل کے درس میں مکمل کر دی گئی تھی۔ اب اس کے بعد کی جو روایت ہے اسے پڑھیے۔ بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الله الرحمن الرحيم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، أخرجه مسلم۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ سے، ابن عمر سے، جی دونوں آیا، دونوں لکھا ہوا، ابن عمر سے روایت ہے، پڑھیے۔ جی۔ فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور جب کوئی مشروب نوش کرے تو اسے دائیں ہاتھ سے نوش کرنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی پیتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں عنہ کا قاعدہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس سے پہلے کی روایت جن سے گزری ہے، اگر عنہ کہیں گے، عنہ کا معنی انہی سے کس سے، یعنی اس سے پہلے کی جو روایت ہے وہی راوی اس روایت کے بھی ہیں۔ کہتے ہیں وعنہ رضی اللہ عنہما، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب القرشی العدوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کے روایت کرنے میں دوسرے نمبر پہ آپ کا
शुमार होता है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा अकल अहदुकुम, जब तुम में का कोई आदमी खाए, फलियकुल बियमीनिही, उसे चाहिए कि दाहिने हाथ से खाए। व इदा शरीबा, जब पिए, फलियशरब बियमीनिही, तो चाहिए कि दाएं हाथ से पिए। कहा फइन्न शैतान यअकुलु बिशिमालिही, शैतान अपने बाएं हाथ से खाता है, व यशरबु बिशिमालिही, और वो अपने बाएं हाथ से पीता भी है। अखरजहू मुस्लिम। इस हदीस को इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह ने किताबुल अशरिबा के अंदर नकल किया है। किताबुल अशरिबा की हदीस नंबर 105 है। इस हदीस से मालूम हुआ जी कि बाएं हाथ से खाना पीना हराम है, बाएं हाथ से खाना पीना हराम है। फुक़हा में से अइम्मा अरबा इस बात के कायल हैं कि ये जो है ना मुस्तहब है, दाएं हाथ से खाना मुस्तहब है। और हम आपको बता चुके हैं कि फुक़हा के नज़दीक उसूली कायदा है। वो कायदा क्या है? कहते हैं कि हर वो अम्र जो वजूब, जो अदब के अंदर आएगा, वो वजूब के लिए नहीं आएगा। इसी तरह से हर वो नहीं जो अदब के बाब में आएगा, वो हुर्मत के लिए नहीं आएगा। ये उनके नज़दीक कायदा है। वो उस कायदे के एतबार से ये कहते हैं कि दाहिने हाथ से खाना पीना मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। लेकिन मुहद्दिसीन के नज़दीक दाहिने हाथ से खाना पीना क्या है? वाजिब है। और यही बात ज़्यादा राजिह और ज़्यादा दुरुस्त है। कहा क्यों? का मुतलक़ अम्र, कुरान और हदीस में जहाँ कहीं भी आए अल अम्रुल मुतलक़, यानी वो अम्र जिसको किसी चीज़ से कैद नहीं किया गया हो। उसकी एक मिसाल लीजिए। अल्लाह ताला ने शिकार को हलाल किया या हराम है किया जी? बोलिए। शिकार हलाल है। यह अलग बात है कि हुकूमत का कुछ कानून है अगर, तो उसका पास और लिहाज करना जरूरी है, वरना शिकार हलाल है। इहराम की हालत में शिकार हराम है। कहा ला तक़्तुलुस सैद व अंतुम हुरुम, ऐ ईमान लाने वालों शिकार मत करो इस हाल में कि तुम इहराम की हालत में हो। उसके बाद कहा कि जब तुम इहराम से फारिग हो जाओ तो क्या करो? फस्तादू, अब तुम शिकार करो। यहाँ पे अम्र है, तो क्या यहाँ शिकार अम्र आया तो शिकार को वाजिब कर रहा है? हम कहेंगे नहीं। अल अम्रु बअदल हदरी, वो अम्र जो किसी मनाही के बाद आया हो, तो उस अम्र की दलालत मनाही से पहले जो हुक्म है उसी की तरफ लौटेगी। यानी शिकार असल में क्या था? हलाल था। अब अगर अम्र दोबारा आया है तो यह अम्र वजूब के लिए नहीं है, बल्कि यह अम्र किसके लिए आएगा? हिल्लत के लिए आएगा, ये बताने के लिए कि यह काम करना हलाल है। जैसे हुक्म पहले था, यानी एक हुक्म चल रहा था एक हालत के लिए, एक मुख्तसर मुद्दत के लिए हालत इहराम में शिकार करना हराम कर दिया गया था। अब उसके बाद अम्र ला करके ये बता रहे हैं कि जब तुमने इहराम उतार दिया है, इहराम की पाबंदी से निकल गए हो तुम, तो अब तुम शिकार कर सकते हो। तो कहेंगे यहाँ पे जो अम्र है ये वजूब के ऊपर दलालत करने वाला नहीं है, क्योंकि करीना है। तो मुहद्दिसीन कहते हैं कि यहाँ जो अम्र आया है फलियकुल बियमीनिही, ये जो अम्र है इसमें कोई करीना, कोई ऐसी दलील मौजूद नहीं है जो इस अम्र को वजूब से हटा करके इस्तेहबाब की तरफ लेकर के जाए। रही बात ए फुक़हा, तुमने अपना कायदा बनाया है, वो कायदा आप अपने यहाँ रखिए। हदीस में या उससे इस्तिदलाल में हम ये कहेंगे कि किताब व सुन्नत में जहां कहीं भी अम्र मुतलक आया है वो वजूब के ऊपर दलालत करेगा। लिहाजा दाहिने हाथ से खाना पीना वाजिब हुआ, और कोई आदमी जानबूझ करके उसकी मुखालफत करता है तो हराम काम करता है, और वो गुनहगार है, और वो गुनहगार है। यही बात राजे है जी, और यही बात दलील से ज्यादा करीब है, यही बात ज्यादा करीन क़ियास है। और क्यों है वो हम आगे आपको बताएंगे। इस हदीस में आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि शैतान अपने बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से पीता है, तो शैतान की मुशाबहत पाई जाती है बाएं हाथ से खाने और पीने में।
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں شمار کیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا جی، تو جو کفار کا سردار ہے، جو کفر کا سرغنا ہے، تو کیا اس کی مخالفت ہم نہ کریں گے؟ اس وجہ سے محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث کے اندر جو امر ہے اس امر کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے بتلا دی کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، یہ کام شیطان کا ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور وہ اپنے بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کمال احتیاط کی ضرورت ہے۔ آدمی ایک ہاتھ میں کپ پکڑا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں بسکٹ لیے ہوتا ہے، ادھر سے بسکٹ کھا رہا ہے، ادھر سے چائے پی رہا ہے، یا ایک ہاتھ سے بسکٹ کھا رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے چائے پی رہا ہے۔ سخت منع ہے۔ اس سے انسان کو چاہیے کہ وہ اجتناب کرے، شیطان کی مشابہت کرنے سے اس کو بچنا چاہیے، کیونکہ جب فاسق و فاجر لوگوں کی مشابہت اسلام کے اندر حرام ہے تو شیطان کی مشابہت بدرجہ اولا حرام ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب عمر ابن ابی سلمہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر ابن سلمہ چھوٹے بچے تھے۔ آپ نے کہا یا غلام، اے بچے، چھوٹے بچے کو کہتے ہیں عربی میں، یا غلام سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور پلیٹ میں جہاں پر سامنے تمہارا جو آ رہا ہے کھانا وہاں سے کھاؤ، پورے پلیٹ پہ ہاتھ ادھر ادھر مت گھماؤ، ہے نا؟ یعنی کہا کہ بسم اللہ پڑھو، اس کے بعد داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور تمہارے سامنے جو کھانا ہے وہاں سے کھاؤ۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ اسی طرح سے ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھانے لگا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا کہ اس سے میں نہیں کھا سکتا، دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا۔ اس نے یہ بات تکبر کی وجہ سے، غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں کھا سکو، تمہارا بائیں ہاتھ، تمہارا داہنا ہاتھ کبھی چلے ہی نہیں۔ تو کہا اس کے بعد وہ اپنا دایاں ہاتھ کبھی بھی اپنے منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، کتاب الاشربہ کی حدیث نمبر 107 ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا جی کہ انسان کو حد درجہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے، دائیں ہاتھ سے پیے۔ اور اسی طرح سے اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے، جہاں جوتا پہننے اور جوتا اتارنے کے تعلق سے بات ہوئی تھی کہ لینے دینے میں، اسی طرح سے اخذ اور اعطاء میں، ہر وہ کام جو محتم بالشان ہو اس کو آدمی کو چاہیے کہ وہ دائنے ہاتھ سے انجام دے اور بائیں ہاتھ سے وہ کام کرنے سے اجتناب اور پرہیز کرے، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو، یہاں ٹوٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، نہیں کھا سکتے، اس پہ پٹی لگی ہوئی ہے، ہاتھ چلا نہیں سکتے، اسی صورت میں بائیں ہاتھ سے کھائیے آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ مجبوری کی حالت میں یا اور کوئی مجبوری ہے تو ایسی صورت میں جائز ہے، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے اور آدمی فیشن کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کر رہا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے اور حرام عمل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا جی کہ ہم کو چھوٹے بچوں کی تربیت اس بات کے اوپر کرنی چاہیے کہ وہ دائنے ہاتھ سے کھائے پئیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور تمہارے سامنے جو کھانا ہے وہاں سے کھاؤ۔ آج کل کے زمانے میں اس معاملے میں لوگ کافی سستی کے شکار ہیں، تو ایسا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چلیں، اور ایک سوال اس سلسلے میں بہت رہتا ہے کہ بلا ضرورت دونوں ہاتھ لگانا، تو یہ دونوں ہاتھ لگانا کہیں پہ نہیں ہے جی ثابت۔ ایک ہاتھ گندا ہے تو اس ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا اور اس ہاتھ کو لگا کر کے پی لیا، یہ اس سے پہلے بھی بات آئی ہے، نہیں کرنا ہے۔ اب جب گھر میں اتنا بڑا بڑا ڈیگچا دھلے گا جس میں کھانا بنا ہے، تو اس میں اگر 4 گلاس اور دھل جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو شادی بیاہ میں بھی دیکھیے، عام طور پہ دیکھیے لوگ کیا کرتے ہیں، ویسے ہی پیتے ہیں، یعنی تو بائیں ہاتھ سے پی لیتے ہیں،
بائیں ہاتھ سے پی لیتے ہیں. بہت لوگ جو متشرع ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں. ارے بھائی آپ گلاس پکڑ لیجئے اسی ہاتھ سے, ڈسپوزل گلاس سے پھینک دیجئے گا, اس کے بعد اس گلاس کو اس ہاتھ سے پکڑنے کی کیا ضرورت ہے, اس کو بھی اس ہاتھ سے پکڑیے. اور اگر کانچ کا خوبصورت گلاس بھی ہے, 3 انگلی سے کھانے کا حکم ہے شریعت میں, یہ تینوں انگلی, اس کے باوجود بھی آپ انگلی سے پکڑ سکتے ہیں گلاس, یا کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے ہتھیلی کے اوپر رکھ کر کے ایسا پی سکتے ہیں آپ. لیکن پیجئے جہاں تک ہو سکے داہنے ہاتھ کا ہی استعمال کیجئے, کھانے اور پینے میں بائیں ہاتھ کو نہ لگائیے. جی چلیے اس سلسلے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. ساری حدیثوں کو یکجا اور جمع ہم نے کر دیا ہے اس سے پہلے کے درس میں. وعن ابن عمر اتنا دیر کرتے ہیں, فٹافٹ پڑھیے. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى ما جر ثوبه خيالا. یہ ہو چکی ہے حدیث. سیم حدیث ہے. وعن عمري وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير صرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. سیدنا عمرو بن شعیب رحمہ اللہ نے اپنے باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا پی اور لباس پہن اور صدقہ کر, لیکن اسراف اور فخر کے بغیر. اس کو ابو داؤد اور احمد نے روایت کیا ہے اور بخاری نے اسے معلق بیان کیا. اس سے پہلے بھی ہم تنبیہ کر چکے ہیں آپ لوگوں کی. دیکھیے یہ قاعدہ جان لیجئے, عین میم را واو اگر یہ لکھا ہوا ہے عمرو, اس کو بہت سارے لوگ عمرو پڑھتے ہیں, وہ عمرو نہیں ہے, عمر ہے. کیا ہے؟ عمر. عین میم را واو, اگر جہاں کہیں بھی لکھا ہو جیسے عمر ہے یہاں تو اس کو کیا پڑھنا ہے؟ عمر. اور اگر بغیر واو کے لکھا ہوا ہے تو عمر پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ عمر پڑھنا ہے. اس سلسلے میں ایک بات آپ لوگوں کو, ایک واقعہ بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہے. حضرت سعد ابن ابی وقاص اور حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما, یہ دونوں جب حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس فتح کرنے کے لیے گئے, جی مسجد اقصی, تو گھیر لیا چاروں طرف سے مسجد اقصی کو. وہاں بڑے بڑے پادری تھے اس زمانے میں. ان پادریوں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو بھائی؟ کہا کہ ہم فلاں لوگ ہیں, مکہ سے آئے ہیں. کہا تم اس کو فتح نہیں کر سکتے ہو. کہا کیوں نہیں کر سکتے ہم فتح؟ کہا اس وجہ سے فتح نہیں کر سکتے ہو کہ ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے کہ بیت المقدس جس آدمی کے ہاتھ سے فتح ہوگا نا, اس کا نام کیا ہوگا؟ عمر ہوگا. اس کا نام عمر ہوگا, عین میم را. حضرت عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ ہم خوش ہو گئے, میرا نام بھی عین میم را ہے. پادری سے کہا تو میں ہی تو ہوں, میرا نام ہے وہ. کہا نا تمہارا نام ہی ہو سکتا, لکھ کے بتاؤ تو لکھا انہوں نے عین میم را واو. کہا تم نہیں ہو سکتے ہو, اس میں 3 حرف ہے, 4 نہیں ہے, تمہارے میں 4 ہے, واو ایکسٹرا ہے, تم نہیں ہوگے. تب کہا کون؟ تو کہا ہمارے حاکم جو مدینے میں ہیں, عمر نام ہے ان کا. کہا لکھو ان کا نام لکھو. کہا عین میم را. کہا وہی ہوں گے, بلاؤ ان کو, بغیر لڑے ہوئے ہم چابی دینے کے لیے تیار ہیں. تب حضرت عمر کو عمرو ابن عاص نے اور سعد ابن ابی وقاص نے خط لکھا, ابو عبیدہ ابن جراح نے, کہ آپ کو بلا رہے ہیں یہ لوگ اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی آئیے گا تو چابی دیں گے بیت المقدس کی, نہیں تو نہیں دیں گے. مشورہ کیا,
सहाबा किराम से क्या करना चाहिए हजरत उमर ने, तो हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि नहीं, आप नहीं जाना चाहिए, आप जा करके उनको क्यों इज्जत बख्शिएगा, कुफ्फार को, उनको हमारे घुटने पर झुकवाइए, आपको जाने की जरूरत नहीं है। हजरत अली ने कहा अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं अगर वो लोग, तो आपको जाना चाहिए, जाइए, जा करके देखिए क्या है मसला। हजरत उमर इब्न खत्ताब गए और जाने के बाद उन पादरियों ने हजरत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ के ऊपर बैतुल मक़दिस की चाबी दे दी। आई बात समझ में? तो अब इसके बाद कभी नहीं भूलिएगा आम्र और उम्र, उमर, आमर जहां होगा वहां 3 हर्फ है, ऐन मीम 4 हर्फ है, ऐन मीम रा वाव, उसको आम्र पढ़िएगा, आमर इब्न आस। समझ में आई जी बात लोगों को? जी। चलिए अब लौटिए हदीस की तरफ। कहते हैं वअन अमर इब्न शुआइब अन अबीही अन जद्दिही रदियल्लाहु अन्हुम, अल्लाहु अकबर। देखिए जी, 4 पुश्त जो है सहाबी हैं, अमर सहाबी, शुआइब सहाबी, शुआइब के वालिद सहाबी, उनके वालिद जो है वो सहाबी, रदियल्लाहु अन्हुम। काल, कहते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल, खाओ, वशरब, पियो, वलबस, पहनो, वतसद्दक, सदका करो, फी गैरि सरफिन, फी गैरि सरफिन, फजूल खर्ची न करो, वला मखीलतिन, और तकब्बुर न करो, फजूल खर्ची भी न करो, तकब्बुर भी न करो। इसे अबू दाऊद ने, इमाम अहमद ने रिवायत किया है और बुखारी, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसको तालीकन रिवायत किया है, यानी इसकी सनद हज़फ करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस हदीस को नकल किया है। अब इस हदीस के मुफरदात को देखिए जी। सरफ और इसराफ किसी भी कौल या फेल में हद से तजावुज करने को कहते हैं, हद से तजावुज करने को सरफ या इसराफ कहते हैं, सरफ, इसराफ। और मखीला, कल के दर्स में बात आ चुकी है, खैल उसी से है, तकब्बुर करना, शरकशी करना। घोड़े को खैल इस वजह से कहते हैं कि उसके चाल में तकब्बुर पाया जाता है। और तकब्बुर जी, ये इंसान जब अपने अंदर अपनी किसी खूबी को जमा लेता है ना, तो उसके दिल के अंदर ये बीमारी पैदा हो जाती है। वो तखय्युल नफ्स में अपने आप सोच करके खुश हो रहा होता है कि हम चुनी दिगरे नीस्त, जो कुछ है सो हम ही हैं, हम हैं तो हमारे अलावा कोई और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। ये तसब्बुर, ये तकब्बुर कहलाता है ना। तो ये इंसान के दिल के अंदर कभी भी आनी नहीं चाहिए। अब आइए, ये तो आपने समझ लिया तकब्बुर के नुकसानात क्या हैं और इसराफ के नुकसानात क्या हैं, और इसराफ के मज़ाहिर आजकल हम सब की जिंदगियों में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये जानिए कि हम जिस दीन के मानने वाले हैं, ये हमारा अजीम दीन हमको तमाम बुरी सिफातों से मना करता है और हर उस अखलाक से बचने की और बचाने की हुक्म देता है अपने आप को, जिसको फितरत सलीमा कबूल नहीं करती है, जिसको अक्लमंद लोग, जिसको अच्छे लोग कबूल नहीं करते हैं। और फितरत सलीमा जिसका इनकार करती है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और शरीयत ने उससे हमको मना कर दिया, चाहे उसका ताल्लुक मानवी से हो या उसका ताल्लुक कौल से हो, फेल से हो, है ना, माल खर्च करने से हो, किसी भी मामले के अंदर हो, अल्लाह के रास्ते में किसी इन्फाक से हो, माल खर्च करने से हो, इसराफ और हद से तजावुज करने से मना फरमाया। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, ये बड़ा ममदूह अमल है, पसंदीदा अमल है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अल्लाह ताला ने खर्च करने को वाजिब करार दिया है, ज़कात में से, सदक़ात में से। और अहलो अयाल के ऊपर खर्च करना ये वाजिब है इंसान के ऊपर, बीवी बाल बच्चों के ऊपर खर्च करना, नफ़क़ा देना, सुकना देना, यानी नफ़क़ा माने खाने पीने का खर्चा देना, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करना, और सुकना देना यानी अहलो अयाल के रहने के लिए घर देना, यह आदमी के ऊपर वाजिब है। तो उसमें भी इंसान को
اسراف سے کام لینے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ وہ وسط درمیانی راستہ اختیار کرے، درمیانی راستہ اختیار کرے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے راستے میں اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے اور بے تحاشا بھی اگر خرچ کرتا ہے تو یہ عمل ممدوح ہے، یہ مذموم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، غبطہ نہیں ہے مگر دو چیزوں میں، کارجل آتاہ اللہ مالا، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو، فسلطہ علی ہلکتہ، اور اس کے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کر دیا ہو، یعنی مال دونوں ہاتھ سے لٹا رہا ہو۔ اور یہی معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے، بہت مال آپ کے پاس آتا تھا، لیکن وہ مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، اس کو خرچ کر دیتے اللہ کے راہ۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھے، سلام پھیرا اور اٹھ کے نکل گئے تیزی کے ساتھ۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا، نماز پڑھ کے آپ مصلی پہ بیٹھتے تھے، آج اچانک ایسے تیزی سے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اور جا کر کے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ آئے واپس۔ پوچھا لوگوں نے کہ کیا بات ہو گیا تھا، آپ کیوں ایسا گئے، کیا بات ہو گئی تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ کچھ دینار تھے، اس کو میں رکھ کر کے بھول گیا تھا، اچانک یاد آیا مجھ کو نماز میں، تو میں اس کو صدقہ کرنے کے لیے گیا تھا تاکہ اس کو غریب تک، محتاج تک دے دوں لے جا کر کے۔ اس وجہ سے اچانک میں اٹھ کر کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر کے چلا گیا۔ تو مال آپ خرچ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا، ایک اعرابی آیا، آپ کے پاس بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ تھا، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عطا کیجئے، دیجئے، ہم محتاج ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتنا چاہیے؟ کہا پوری بکری دے دیجئے، پورا ریوڑ دے دیجئے۔ آپ نے کہا جاؤ لے جاؤ، جاؤ لے کر کے جاؤ۔ اب وہ آدمی بکریاں ہانکنے لگا اور ڈر کے مارے پیچھے مڑ کر کے بھی دیکھتا نہیں تھا کہ کہیں پیچھے مڑ کر دیکھیں اور آپ بلا لیں اور کہیں کہ نہیں اتنا مت لے جاؤ، کم لے جاؤ۔ ڈرتے ڈرتے چلتا گیا، پیچھے مڑ کر کے دیکھا بھی نہیں اور لے کر کے بکریاں چلا گیا، پوری بکری لے کر چلا گیا۔ قوم والوں کے پاس جب پہنچا تو دہاڑے مار مار کے رونے لگا، کہا اے لوگوں مسلمان ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ اس کے بعد فقر و فاقہ کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ تو اگر دین میں کوئی آدمی یہ کام کر رہا ہے تو وہ کرنا مذموم نہیں ہے، اس میں اسراف نہیں ہے۔ اب آدمی مسجد میں دے رہا ہے پیسے، وہاں دینا بہت بھاری لگتا ہے، اور اگر کسی اور کام میں دے رہا ہے وہاں دینا بڑا بھاری لگتا ہے، مدرسے میں چندہ دے رہا ہے وہاں دینا بہت بھاری لگتا ہے، اتنا پیسہ دے دیں گے، اتنا یہ کر دیں گے۔ اب آپ غور کیجئے، دنیاوی تعلیم کے حصول کے لیے آدمی کس قدر خرچ کرتا ہے جی۔ یہی اگر امام اور مؤذن کی تنخواہ کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اتنا کیوں دیں گے اس کو اتنا کیوں دیں گے؟ تو آج ہم لوگوں نے پیمانہ پلٹ دیا ہے، الٹ دیا ہے۔ خیر کے جو اسباب ہیں اس میں خرچ کرنے میں ہمارا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، اور تمام جو ہے نا کفایت شعاری ہم کو وہی نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں بے تحاشا آدمی لٹا دیتا ہے، بے تحاشا خرچ کرتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال لے لیجئے، جلسہ کرتا ہے، مثال دے رہا ہوں تاکہ سمجھ جائیے، پنڈال لگانے میں 6 لاکھ روپے کا خرچ کرتا ہے، لیکن اگر وہی مولوی صاحب جو تقریر کرنے کے لیے آتے ہیں اس کو 6,000 دینے میں اس کی جان نکل جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں، یہ وقت کا، یعنی اب یہ مت سمجھیے گا کہ ہم اپنا رونا رو رہے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی کمی نہیں ہے کہیں پر سے، اللہ نے خوب اچھا رکھا ہے۔ ایک عام بات بتا رہا ہوں جو سماج کے اندر آج یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس کو محسوس کیجئے اور اس کو تبدیل کیجئے، بدلیے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ دین جو ہمارے نزدیک سب سے قیمتی ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے، اور باقی چیزوں کے لیے ہم پورا دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شادی بیاہ میں نکاح کر رہے ہیں، مولوی صاحب آ کر کے نکاح پڑھاتے ہیں، اس کی فیس کتنی ہے جی؟ 150 روپیہ۔ شرم آنی چاہیے، اس کی فیس ہے 150 روپیہ، 150 روپیہ۔ اور جس اسٹیج پہ بیٹھ کر کے
وہ پڑھا رہا ہوتا ہے، دلہا اور دلہن کے بیٹھنے کے لیے جو کرسی آتی ہے اس کا کرایہ ہے 5,000 روپیہ۔ اس قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ غور کیجیے آپ، یہ نظریہ اور یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو۔ تو لہذا اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں اسراف نہیں ہو، کبھی نہیں اسراف ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ ایک مجلس میں اللہ کے راستے میں دے دیا، 700 اونٹ قربان کر دیا۔ وہ اسراف نہیں ہے۔ اسراف کہاں ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، وہ انشاءاللہ پھر آئندہ کے درس میں ہم آپ کے سامنے پورے طور پہ وضاحت کر کے اور دلائل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ کیا کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ، کل کے درس کے متعلق سوال تھا جی کہ پوچھئے۔ جی کل ابھی جو پینٹ چلتا ہے تو لڑکی لوگ پینٹ پہن لیتی تو وہ بھی مردوں کی مشابہت ہوگی؟ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ سوال آئے، ہم نے کل وضاحت اس کی نہیں کی تھی۔ محققین علماء اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ خواتین کا پینٹ الگ ہوتا ہے جی، اس کو مرد نہیں پہن سکتے، تو اگر ایسا ہے تو وہ پہن سکتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیرا وحسن۔ اس کی بناوٹ، اس کی ساخت الگ ہوتی ہے۔ اب پھر یہ رہا کہ پھر پردے کا مسئلہ ہے، وہ ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، صرف پہننے کی بات ہو رہی ہے۔ اب گھر میں ہے، اپنے گھر میں، تو کیا اس کو پہننے سے کیا مشابہت لازم آئے گی؟ تو علماء اور محققین کا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ مردوں کا الگ بنایا جاتا ہے، عورتوں کا، خواتین کا الگ بنایا جاتا ہے، لیڈیز کے لیے الگ آتا ہے، تو اس کو پہن سکتے ہیں۔ جیسے کل اشارے پہ بات ہوئی تھی، کسی نے پوچھا تھا کہ شلوار جو بنتا ہے وہ تو مردوں کا بھی وہی ہوتا ہے، عورتوں کا بھی وہی ہوتا ہے، اس کی ساخت اور بناوٹ ویسی ہوتی ہے۔ جی جزاک اللہ خیرا وحسن۔ تاہم ایک بات یہ جان لیجئے گا کہ اس سلسلے میں عرف کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر کسی معاشرے میں عورتوں کا لباس وہ معیوب سمجھا جاتا ہے تو وہ لباس ان کو نہیں پہننا چاہیے۔ سمجھ گئے بات کو؟ کسی معاشرے میں عورتوں کے لیے پینٹ شرٹ پہننا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے تو اس لباس کو نہیں پہننا چاہیے۔ لباس وغیرہ کا تعلق یہ عرف سے بھی ہے، اور عرف کہتے ہیں قوم و سماج کی عادت کو، قوم و سماج کی عادت کو۔ ٹوپی پہننا، غور کیجیے، واجب نہیں ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کسی معاشرے میں اگر شریفوں کا لباس یہ ہے کہ وہاں کے جو شریف اور نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، وہ ٹوپی پہنتے ہیں، تو کسی عالم کو بغیر ٹوپی رہنا مناسب نہیں ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جی، تو اتقوا مواقع التہم، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے آپ کو تہمت کے جگہوں سے بچایا کرو۔ تو اگر کوئی آدمی ویسا لباس پہنتا ہے، کوئی لڑکی مثال کے طور پہ پہنتی ہے، تو گاؤں گھر میں لوگ اس کو دیکھ کر بولیں گے کہ دیکھو برا ہے، اس کے کردار کے اوپر باتیں ہوں گی، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ رہا مسئلہ جاننے کی بات، تو فی نفسہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ لیڈیز کے لیے ہی خاص بنایا جاتا ہے تو اس کے پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسے جوتے کی بھی بات آئی تھی آپ کے سامنے۔
اب اس سے کوئی یہ مت سمجھیے گا کہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے یا ابو ہریرہ صاحب بلوغ المرام میں کہہ دیے کہ لڑکیاں پینٹ پہن سکتی ہیں. ہم مسئلہ بتایا ہے اور یہ ساتھ میں پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی سماج میں پہننے میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے تو اس کو نہیں پہننا چاہیے. لباس کا تعلق عرف سے بھی ہے. اگر کوئی مولوی صاحب کوٹ پینٹ پہن کر کے جینس پہن کر کے آپ کے مسجد میں آ جائے تو آپ اس کو خطبہ دینے دیجیے گا؟ بولیے. ہاں جی، کوئی نہیں بول رہا. اس کا مطلب کیا دینے دے دیجیے گا؟ جی نہیں دیجیے گا. اعتراض کریں گے لوگ، اعتراض کریں گے کہ نہیں پینٹ شرٹ پہنے ہیں مولوی صاحب کیسے ہو گیا، جینس پہنے ہوئے ہیں. ہم لوگ اپنی بات بتا رہے ہیں. کبھی بھولے بھٹکے سے کبھی پہن لیا اگر بچپنے میں گاؤں گھر کی بات، تو ہم کہتے دور ہی کا حافظ بنے گا، تو جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کے گھومتا رہتا ہے، بولتے تھے لوگ. تو مائنڈ سیٹ ہے، اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. جی اور کوئی سوال ہے؟ جی اللہ 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 اللہ